73 صفحے کے شروع سے پہلی لائن سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 سے ڈبل ون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے پکا وعدہ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا اور ہم نے مقرر کیے ان میں 12 لیڈر نقیب وقال اللہ انی معکم اور کہا اللہ رب العزت نے انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہے لئن اقمتم الصلاۃ اگر تم نماز قائم کرتے رہو
وآتیتم الزکاۃ، زکات ادا کرتے رہو، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں کے اوپر ایمان لاتے رہو، وعزرتموہم، اور ان کی عزت کرتے رہو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ رب العزت کو قرض دو، قرض حسنہ، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ، تو اللہ رب العزت مٹا دیں گے تم سے، سیئاتکم، تمہاری سیئات کو، تمہارے گناہوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور تمہیں داخل کریں گے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، پس وہ شخص جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے، بس تحقیق وہ گمراہ ہو چکا ہے سیدھے راستے سے۔ اس پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے ایک وعدے کو یاد دلایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اور یہ وعدہ اللہ رب العزت کا تمام لوگوں کے ساتھ ہے، قیامت تک جتنی مخلوقات آئے گی ان کے ساتھ بھی اللہ رب العزت کا یہی وعدہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے عبادت کا بیان فرمایا کہ قال اللہ انی معکم، اس سے پہلے فرمایا کہ اپنا رشتہ بتایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے، میری مدد کب تمہارے ساتھ ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے 4 شرائط بیان فرمائی، اور پہلی شرط یہ ہے لئن اقمتم الصلاۃ، جب تک تم نماز قائم کرتے رہو گے میری مدد تمہارے ساتھ شامل حال رہے گی، فرمایا جب تم نماز کو چھوڑ دو گے تو فرمایا پھر میری مدد کا جو وعدہ ہے وہ تم سے ختم ہو جائے گا، کروں نہ کروں۔ تو لہذا جب تک تم نماز قائم کرتے رہو گے، پہلی شرط یہ ہے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کبھی پچھاڑ نہیں سکتی، تمہیں ذلیل نہیں کر سکتی، تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ وآتیتم الزکاۃ، اور تم زکات ادا کرتے رہو، فرمایا جب تک تم زکات ادا کرتے رہو گے، نماز کو قائم کرتے رہو گے، بدنی عبادات میں سب سے اعلیٰ اور افضل نماز ہے، اور اسی طرح مالی عبادات میں سب سے اعلیٰ اور افضل زکات ہے۔ تو فرمایا وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں کے اوپر ایمان لے کر آنا بھی شرط ہے۔ اب فرمایا رسولوں کے اوپر ان لوگوں نے ایمان کو کیا لے کر آنا تھا، بلکہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ ایک ہی دن کے اندر ایک علاقے کے اندر 43 بستیاں سے اللہ نے وہاں انبیاء کو بھیجا، تو انہوں نے ایک ہی دن کے اندر 43 انبیاء کو قتل کر دیا، اتنا زیادہ ان لوگوں نے ظلم کیا۔ تو اللہ رب العزت نے تو فرمایا تھا وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، ان کے اکرام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کے ساتھ اچھے معاملے سے پیش آنا، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور فرمایا چوتھی شرط یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کو قرض دو، قرض حسنہ۔ اب قرض حسنہ سے کیا مراد ہے کہ اللہ رب العزت کو ہمارے قرض کی ضرورت ہے؟ فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے اوپر صرف زکات ہی واجب نہیں، زکات ادا کر دی تو تم فارغ ہوگے، فرمایا بلکہ تمہارے اوپر اور لوگوں کا بھی حق ہے، جو تمہارا اصل مال ہے اس مال میں سے بھی تم اللہ رب العزت کے راستے کے اوپر خرچ کرو۔ اب مسجد ہے، مسجد کو نہ زکات لگتی ہے، نہ عشر لگتا ہے، نہ فطرانہ لگتا ہے، نہ کھالیں لگتی ہیں، بلکہ مسجد کو پاک پیسہ لگتا ہے، پاک صاف حلال پیسہ وہ مسجد کو لگتا ہے۔ باقی جتنے بھی ہیں زکات ہے، فطرانہ ہے، یہ سارے میل کچیل ہیں، مسجد سے قبول نہیں کرتی۔ تو اس لیے فرمایا اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دو، تم مسجد میں خرچ کرو گے، تم دینداروں کے میں خرچ کرو گے، اللہ رب العزت کے راستے کے اندر خرچ کرو گے، فرمایا وہ ایسا ہی ہے جیسے تم اللہ کو قرض دے رہی ہو۔ قرض کے ساتھ تشویش یہ دی کہ انسان جس آدمی کو قرض دیتا ہے وہ واپس لینے کے لیے لیتا ہے، فرمایا ایک وقت کے بعد، ایک مدت کے بعد وہ انسان اس آدمی کو پیسہ واپس کر دیتا ہے۔ فرمایا یہاں بھی جو آپ خرچ کرو گے اللہ رب العزت کے راستے میں، مساجد کے اوپر، مدارس کے اوپر، علماء کے اوپر، فرمایا وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ اللہ رب العزت کیا وہ تمہارا قرض ہے، اللہ رب العزت تمہیں ضرور لٹائیں گے، دنیا کے اندر لٹائیں گے اور آخرت کے اندر لٹائیں گے۔ دنیا کے اندر فرمایا اللہ رب العزت 10 گنا اس آدمی کو دنیا کے اندر عطا فرمائیں گے، اور فرمایا 70 گنا اس آدمی کو اللہ رب العزت آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا ادنا سے ادنا یہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ کو 10 گنا عطا فرمائے۔ اور فرمایا جس آدمی کا جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اللہ کو 700 گنا عطا، کس آدمی کو 700 میں بڑھا دیں گے، واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے۔ انکم سیئاتکم ولادخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، فرمایا اگر تم یہ 4 کام کرتے رہو، جس دور میں بھی جن لوگوں نے بھی ان 4 کاموں کو اپنے اوپر لازم کیا، فرمایا دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکی۔ اب تاریخ پڑھ کے دیکھ لے انسان، صحابہ کرام کی تعداد 313 ہے، لیکن ان 4 کاموں کو حکم کرنے والے ہیں
تو اللہ رب العزت فتح عطا فرمائی. مقابلے کے اندر آنے والے ہزاروں ہیں، صحابہ کرام کی تعداد 3000 ہے، مقابلے کے اندر آنے والوں کی تعداد 3 لاکھ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے 3000 کو فتح عطا فرمائی. اللہ رب العزت فرمایا آج بھی میری مدد تمہارے ساتھ ہے، آج بھی میرا وعدہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان 4 شرطوں کے اوپر تم قائم ہو جاؤ. تو فرمایا جو میری شرط ہے میں اپنی شرط کے اوپر قائم ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے. اور پھر آگے فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ، فرمایا اللہ رب العزت مٹا دیں گے تم سے تمہاری سیئات کو، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور تمہیں داخل کریں گے ایسے باغات میں جاری ہوں گے جن میں نہریں. اکثر جہاں بھی جنت کا ذکر آتا ہے وہاں باغات کا ذکر آتا ہے، چشموں کا ذکر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے اندر ان چیزوں کی بہت زیادہ کمی تھی، پانی نہیں تھا اور درخت نہیں تھے، سبزہ نہیں تھا، تو صحابہ کرام کو اس کی بہت زیادہ خواہش تھی. فرمایا ورنہ جنت کے اندر تو واللہ یضاعف، جنت کے اندر تو انسان لہم ما یشاءون، انسان کے لیے وہ ہوگا جو انسان چاہے گا. صرف یہی نہیں ہوگا کہ وہاں باغات ہوں، وہاں چشمے ہوں. فرمایا جو انسان کے دل کے اندر خواہش آئے گی اللہ رب العزت وہ خواہش جنت کے اندر پوری فرمائیں گے. فمن کفر، جس نے کفر کیا، بعد ذالک، اس کے بعد تم میں سے، فقط ضل سواء السبیل، تحقیق وہ بھٹک چکا ہے سیدھے راستے سے. فرمایا جس آدمی نے سب کچھ جاننے کے باوجود پھر بھی اس راستے کو نہ اپنایا، پھر بھی اس وعدے کو توڑ دیا، فرمایا اصل کے اندر وہ راستے سے بھٹک چکا ہے. تو فرمایا جو راستے سے بھٹک جائے، سیدھے راستے کو اپنا چلے، تو اللہ رب العزت کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان 4 شرطوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن